کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. حضرت مولا ہردوئی دامت بربادوں نے فرمایا اس سے بے سازش حضرے میں کہ زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے. یہاں کفار کا ذکر نہیں ہے، مسلموں کا ذکر ہے کہ مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان محفوظ رہے. تو کوئی کافی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کے اسلام میں صرف مسلمانوں کی حفاظت کے بارے میں اور کفار کو بلا عادت حرب و جہاد ہمیشہ اذیت پہنچے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اس نے بھی ساتھ فرمایا کہ مسلمانوں سے اصل و بیشتر لین دین اور ملنا جلنا ہوتا ہے. تو جب تصویر اختلاف مواقع سے انسان استقامت اور دین پر قائم رہتا ہے اور اپنے ذات کو کسی کو نہیں تکلیف پہنچاتا تو جہاں قریب ملاقاتیں ہوتی ہیں مگر زیادہ وہاں حفاظت کی اس کو توفیق ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے حفاظت اور ہاتھ سے حفاظت کا تذکرہ ہے، مال کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. لہٰذا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی کو پاؤں سے مار دے تو اس حدیث میں پاؤں کا ذکر نہیں، زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے. محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ زبان اور ہاتھ چونکہ کثیر استعمال ہونا ہے، جب کثرت سے استعمال ہونے والے آدمی کی حفاظت کی توفیق ہو جائے گی تو پاؤں کی نوبت بھی نہیں آئے گی کیونکہ پاؤں بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ زبان کو مقدم فرمایا ہاتھ پر کہ میری لسان ہی ہوئے گی. تو اس میں راست کے محدثین فرماتے ہیں کہ کیونکہ کثرت سے تکلیف زبان ہی سے دی جاتی ہے، ہاتھ کی نوبت کی بنسبت زبان کے اس کا کم ہونا ہوتا ہے. لہٰذا زبان کی کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم فرمایا. علامہ بدرالدین علی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری نے فرمایا کہ لسانی کو فرمایا من الفاظ لسانی کو نہیں فرمایا کہ زبان کے الفاظ سے تکلیف بڑھو، کیونکہ زبان کو ہڈی بھی نہیں کر سکتی ہے کہ جس سے جن اور صاف کو زبان سے کسی کو اذیت پہنچائی جائے. لہٰذا من الفاظ لسانی ہونا چاہیے. یہ الفاظ کو شیر راز فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو استعمال فرمایا. فرماتے اس میں راز نہیں تاکہ وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں تو صرف زبان باہر نکال کر استحقاق اور مذاق اڑا دیتے ہیں. جیسا اکثر بچوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی سے چھیڑتا ہے اور وہ اس کی انتقام میں قدرت نہیں رکھتا تو زبان لمبی سی باہر نکال کر چڑھاتا ہوا حاضر کرتا ہے. لہٰذا علامہ بدرالدین علی رحمۃ اللہ علیہ نے میں لکھا ہے کہ لیکن خداوند اپنے لسان اور استعمال تاکہ وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں جو استحصا اور کسی کا مذاق لانے کے لیے نفس جن زبان کو باہر نکال دیں اور پھر مذاق لا کر بھاگ جائیں اور ایک لفظ بھی ان سے نہ نکلے. اس پر کسی حدیث کے غیر علامہ بدرالدین علی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات نظر فرمائی ہے. اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ صحابی ہیں جو کہ جنہوں نے 120 صحابہ کی غیرت کی اور بہت سی ضرور صحابی ہیں جن کا قول نقل کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی. جی ہاں یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ضرور صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ رات میں 20 صحابیوں 120 صحابہ کی زیادہ بالکل نصیب ہوئی اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں ان کو دودھ پلایا. ان کی والدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ملازمت کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، برتن دھوتی تھی. جب یہ باہر چلی جاتی تھی اور یہ روٹی سے حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں ان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دودھ پلاتی تھی جس کی دو تکلیف یہ ہے یا تو دودھ بطور کرامت کے نکلا تھا یا ایسے کچھ لگا کر کے اور تسلی دے رہی تھی. جس وقت پیدا ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی والدہ اور سلمہ رضی اللہ ان کی والدہ لے کر گئی جن کا نام حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ لے کر گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحلیل کی خدمت ادا فرمائی اور اس کو دو دعا کی. اللہ فقہ ہو دین، اے اللہ اس کو دین کی فقہ کرنا تھا. وحببہ الی الناس اور مخلوق میں لوگوں میں حسن بصری کو محبوب فرما دے. تو وہ سمجھا ریکارڈ نقل کر کے بس میں مضمون کو ختم کرتا ہوں جو مختصر تمام روزانی کا رہتا ہے. علامہ بدرالدین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی طرح سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچاتے ہیں
یہ ابرار نیکوں کی ابرار کے رجسٹر سے، صالحین کے رجسٹر سے میں اس کا نام درج نہیں ہو سکتا. لہٰذا بتاتے ہیں کہ وقال الحسن البصری ان کی باتوں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے آخری صحابی ہیں جن کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا، وہ خصوصی طور پر حسن بصری حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی شفقت و محبت و قرار فرماتے تھے. یہاں تک کہ اس طرح سے تعریف خطاب فرماتے تھے یا مولانا حسن، یا مولانا حسن کر کے. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور نقل فرماتے ہیں کہ قال الحسن البصری کی تصویر لگا ابرار کی تصویر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین لا یؤمنون بالغیب، ابرار صالحین نیک بندے وہ ہیں، صالحین بندے وہ ہیں، ابرار بندے وہ ہیں جو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں پہنچاتے، بلا یرضون شر، اور کسی منکر کو دیکھ کر راضی نہیں ہوتے، اس کی اصلاح کی فکر میں غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا کہ ایک صاحب نسبت بزرگ تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی شدید منکر کو دیکھا، اتنا غم ہوا کہ واپس لا کر دیکھ دو، چادر اوڑھ کر دیکھ دو، جب پیشاب ہوا تو پیشابی خون آ گیا. ایسے اللہ تعالیٰ کا خوف ان حضرات کو نصیب ہوتا ہے کہ خود کو منکر کرنا کیا دوسرے کے گناہ کو دیکھ کر اتنا صدمہ ہوا کہ میرے مالک کی نافرمانی کیسے ہوئی، اتنا صدمہ ہوتا ہے. بس یہ سب باتیں عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری ذات سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، جانوروں کو بھی نہ پہنچے، انسانوں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، اور ماں باپ کو بھی اور عقائد کو بھی. تمام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا اہتمام نصیب فرمائے. واقع مانا کی نعمت سنا دیجیے، یعنی آپ ایسا بتا دیجیے کہ ہم سب کو برابر رکھیے، دنیا میں بھی دور جہاں آپ سے رکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ. واقع مانا الحمد للہ مغرب کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ میں یہ دوسرے بکس میں سارے سے اب جب تک دل کا تقاضا ہو رہا ہے جلدی سے قلم کاغذ سنبھال. تو وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آملہ دو گرے درخت سے حتاج میں بالکل سب رنگ کے. ایک حلوائی پہنچ گیا وہاں، اس نے کہا کہ بھائی میں تم کو تربیت دینا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا زبان حال سے کہ کیا کرو گے؟ کہا میں سنیا چبھوں گا، تمہارا وزیلا نکالوں گا جو کسیلا پانی میں، پھر کیا کروں گا؟ پھر جوش دوں گا پانی میں، پھر کیا پھر چولہے کے پانی سے اور دھوؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ ابالوں گا، جوش کروں گا یہاں تک کہ تمہارا کلیجہ تک پک جائے گا. اس کے بعد پھر کہاں کیا کرو گے؟ کہا پھر شیرے میں ڈالوں گا. پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تمہاری قیمت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے مفتیان نظام اطباء تم کو لکھیں گے کہ مربع عاملہ گرفتہ آزاد گرم شستہ مفتی اعظم بخرم، اور ہاں ورق نقرہ پیچیدہ، تمہارے اوپر چاندی کا ورق بھی لپیٹا جائے گا اور تمہاری قیمت ابھی تو ہے 4 آنے کلو، اور پھر تم ملو گے 1 روپے کا 1 ملے گا تمہارا. اس وقت میں کتنا کلو تمہارے دام ہو جائے گا. تو وہ راضی ہو گیا اور وہ مربع بن گیا. اور وہاں جناب مفتی اعظم اور بڑے بڑے وزیر اعظم اس کو قلب کے لیے کھا رہے ہیں. وہ آزاد رئیسہ کے لیے وہ اللہ نے اس کو وہ اتنی وردی کی مقوی قلب ہوا وہ. اچھا دوسرے نے کہا صاحب یہ ناز برداری میں سے نہیں ہوگی، اس میں ہماری شخصیت کو نقصان پہنچے گا. میں اپنی وجود اور وفاداری کو قائم رکھنا چاہتا ہوں. میں کیوں چھوڑی چبھاؤں اور تم کالے کبوتے بنیا سے تمہاری شکل بھی عجیب ہے. حقیر سمجھاؤ اس مربی کو. تو دوسرے وہ وہیں پڑا رہ گیا. تو سورج کی شعاعیں نے اس کی صورت بھی بگاڑ دی. سورج کی شعاعیں لگتے لگتے وہ سب رنگ کا جو خوشنما تھا جس پر اسے ناز تھا اپنے ظاہر پر، وہ ظاہر کا مگر محافظ نہ ہو سکا. سورج کی شعاعیں نے اور مرور ایام الیالی نے اور صبح شام کے دن کے تغیرات میں اس کی شکل بگاڑی. کالا کلچا اس سے ظاہر بھی بگڑ گیا، کچھ دن سکڑ کر کے تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا ہو گیا. پھر کچھ دن کے بعد ایک بنی آیا، جھاڑو لگا کے دورے میں بھر کر لے گیا اپنے تن ساری اس کو پھینک دیا، یعنی اس کو بہت زوروں سے پھینکا. اس کے بعد پھر ایک طبیب نے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں ترفلا ہے، آملہ خشک ہے؟ کہا ہاں ہے. اچھا کیا کام اس سے لیں گے آپ؟ بندے نے پوچھا کیا کام لیں گے؟ کام یہ لیں گے کہ مربع آملہ کو تو لکھیں گے دل کی طاقت کے لیے، اور اس کو لکھیں گے جس کا قبض وہ ہو جائے گا پیخانہ ڈھکیلنے کے لیے، اس کو دمادار بنانا ہے. یعنی ہرا بہرا آملہ کا سفوف بنا کر اس کو رات میں ہم پھنکا لگوائیں گے تو قبض دور ہو جائے گا، یہ آنتوں کا فیل درست کرے گا. اور یہ یعنی دافع قبض یہ سفوف بنے گا، اس سے سفوف دافع قبض. تو یہ قیمت اس کی بھی ہے.
تربیت سے اعراض کا یہ اس کو مقام ملا. وہ بھی کسی کے ہاتھ آ گیا ہے، وہ بھی کسی کے ہاتھ آ گیا بے شک. کبھی فکر بنا فائدہ تو ہے دونوں کا، لیکن وہ بھی جب اس کو بھی کوئی اٹھا لے گیا کچھ تو اس نے کیا تو، لیکن بہرحال ایک عاملہ جو ہے دل کو قوت دے رہا ہے، ایک عاملہ پیخانہ ڈھکیل رہا ہے، دونوں کی خدمات میں لحاظ ہے تو فرق ہے. ہم نے کہہ دیا کہ سر جب تک میں ڈھکیلوں گا تمہارے صحت نہیں ہوگی. ہاں نہیں قبضے میں آیا. اس کے علاوہ اور بھی تو بنائے ہیں اس کے، بہت اچھی یعنی وہ خادم اصل ہوا، یہ خادم اعلیٰ ہوا. آزائے ریشت اوپر ہوتے ہیں، دل و دماغ کے لیے، فرد کے لیے قلب میں اختلاط ہوتا ہے، بازوں کو مقبل قلب ہوتا ہے، برق نقرا پھر اس کا شیرے میں کتنا مرتبہ میں سجا کے رکھا جاتا ہے، وہ پٹکا جاتا ہے، اس میں دوا انصاری اس کو پھینکتا ہے کس طرح. یعنی عزت میں کتنی ایسی جن علماء نے اہل اللہ کی جوتیاں اٹھائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت بخشا. حکیم الامت بھاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت سے دنیا کی برکتیں بھی ملتی ہیں، مگر تم دنیا کی نیت نہ کرنا، وہ برکت بلا نیت نہیں جائے گی. اللہ کے لیے اہل اللہ سے وابستہ رہے تو دنیا ان کی برکت بھی ملتی ہے، بشرطے کہ اس کی نیت نہ کی جائے، وہ خود ملے گی بلا نیت. اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معانی میں فرمایا کہ صراط مستقیم جو ہے یہ ترکیب میں بدل الکل ہے، بدل الکل من الکل. کیا مطلب کہ صراط مستقیم کے بعد جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، یہ منع رحیم کی کا راستہ جو ہے یہ بدل الکل ہے. یعنی یہ صراط مستقیم جو چاہے کہ ہمیں پورا صراط مستقیم مل جائے تو منع علیہم سے رابطہ قائم کرنے پڑے گا. جو آخر کی آیت بتاتی ہے وہ حسن اولئک رفیقہ، ان کو رفیق بناؤ، اس میں حسن رفاقت پیدا کرو. اور یہ جملہ خبریہ جو ہے وہ حسن اولئک رفیقہ جملہ انشائیہ ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی کہے صاحب شامی کباب تیار ہے تو کیا خبر نہیں گیا ان کھاؤ، یعنی ان کو تم رفیق بناؤ. جو رفیق ہر کی شد در رہا ہے اس کو یہیں سے لیا بابا فرید نے. یہ بھی اس شاہ عبد الغنی صاحب میں فرماتے تھے کہ لوگ اللہ والوں کے الفاظ کو سمجھتے ہیں ایسے ہی اچانک آ گیا ہوگا. ان کا بھی مرکز سے وابستہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں قرآن پاک سے. دیکھو یہ رفیق ہر کی شد لگا ہے، یہ غیر رفیق اور عائبر کے جو اس کے راستے میں آیا عمر گزشت تو میں شد آگاہ ہے تو اس کی عمر تمام ہو گئی، اللہ کی محبت سے آگاہ نہ ہوا تو مجھ سے فرمایا وقت میں جانتے یہ رفیق کہاں ہے، یہ وہی ہے حسن اولئک کا رفیقہ، حسن رفاقت. اور علامہ محمود بصفی نے لکھا کہ یہ جو جملہ انشاء اس میں آثار تعجب میں سے حسن معنی میں ناحسنا کے ناحسنا کے، یعنی کیا ہی اچھے رفیق، ایسے اچھے رفیق ہیں کہ جو آخرت تک جنت تک پہنچا دیتے ہیں. اور فرماتے تھے دیکھو خط خلیف عبادی و خلی جنتی، جیسے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو اہل اللہ کو مقدم فرمایا اور جنت کو بعد میں فرمایا، کیونکہ مکین افضل ہوتا ہے مکان سے، اور افضل کا تذکرہ پہلے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ جب کوئی اہل اللہ کی صحبت نصیب ہو جائے تو سمجھ لو یہ جنت تو اس کا مکان ہے، مکین ہے، یہ انہی کی صحبت سے جنت ملتی ہے. الحاق جو یہاں الحاق بالصالحین کا حدیث نہیں ہے وہ کس منہ سے کہتا ہے والحقنی بالصالحین، یعنی آخرت کے لیے تو مانگ رہا ہے الحقنی بالصالحین، اور یہاں صالحین سے اعراض کر رہا ہے اور استغنا کر رہا ہے، بلکہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اور دعا میں کہتا ہے رب کیا توفنا مسلم والحقنی بالصالحین. یہاں کا جو عمل جیسا ہوگا وہ موافق جزا موافق عمل، کیونکہ اس نے الحاق بالصالحین کے لیے یہاں اہتمام کیا، قابر اور اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ جزا و وفاقہ اس عمل کو موافق اس کا جزا بھی عطا فرما دیں گے. بھائی چلو تم وہاں عاشق تھے، ہمارے عاشقوں کے تم عاشق تھے، لہذا وہ سب خلی سی عبادی جاؤ، جن کے تم وہاں عاشق تھے وہاں جاؤ، پہلے ان کا نام مقدم فرمایا اور جنت کو مؤخر فرمایا. تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ دیکھو مکین جو ہوتا ہے مکان سے افضل ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کو مقدم بیان فرمایا، جنت کو مؤخر فرمایا. تو اس پر الہ آباد میں حضرت ایک شعر اسی آیت کی تفسیر میرا ایک شعر ہو گیا کہ میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئے، میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئے، یعنی جب مجھے کسی اہل اللہ کی اور خدا کے عاشقوں کی صحبت میسر ہو جاتی ہے تو ابھی کیا معلوم ہوتا ہے وہ دوسرے مصرے میں ہے میسر چوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئے، ہمیں بینم کی جنت برزمی از آسماں آئے.
ہمیں विनंती जन्नत वर जमी आज आसमां बढ़िया काम में दाहिने को हाथ दाहिने कैसा नहीं हर काम में तो तवज्जो दिलाने के लिए जब हाथ को इशारा किया जाएगा तो बढ़िया काम है दाहिने को दाहिने हाथ से इरादा भी जी सालिहीन का मुल्हक हो जाता है और मिल जाना अगर इरादा भी है और भाई अपने से अब दूर बैठा हुआ है यहाँ से क्या करता है दुआ करता है सब लिखता है वो भी उन्होंने शामिल इरादा भी कर लेकिन इरादे का भी ज़रूर में इरादा बातिनी हर बातिन के लिए कुछ जाहिर है जितना जाहिर का वजूद हो सकता है उतना तो करे कम से कम जाहिरन दुआरी करें एक बात और पति लिखते हैं इसीलिए आता है मोहम्मद यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही बैत कहते हैं फसली एक दार इसका बैत चलाएगा और खुला हुआ इसका दार मन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह तो अभी दार में नहीं पहुंचा बैत से निकला अल्लाह तुम मलिक खुल मौत मौत में पकड़ लिया तो दुनिया ये समझ रही है नहीं रहा इरादे की तो पता नहीं था उसके नजदीक था जितना अमल कर नहीं लिया इरादा किया उठना ही चाह रहा था कि मौत आ गई जहाँ अमल का मौका नहीं मिला वहाँ इरादा ही काफी था और जहाँ कुछ है इरादा भी करो तुम में फकत वाक़ा अलमर मना हब्बल इसलिए मैं कहा करता हूँ कि देखो असल तो चलने वाला पहुँचता है किसी मकसद हरकत करके किसी मकसद तक पहुँचना हो तो सुकून काफी हरकत पिछली जगह छोड़ना वहाँ भी चलो हरकत से मकसद तो मुतहर्रिक पहुँचता है तो या मुतहर्रिक के ताबे बन जाओ और ताबे कभी रहो तो जहाँ अंजन पहुँचता है इसमें भी साथ साथ पहुँचता सुभान अल्लाह अजीब बात अजीब और फिर डिब्बों से जिनका रब्त है अब जैसा रब्त है जितना मुजाहदा किया है मुजाहदे से तस्हील हो जाती है कहीं ताजील भी होती है लेकिन महाराज तस्हील एक सेकंड क्लास का टिकट लिया है फर्स्ट क्लास एक ने फर्स्ट क्लास ये टिकट लिया एक ने एयर कंडीशन का पहुंचेंगे सब शादी साल लेकिन ये राहत से पहुंचे मुजाहदे से तस्हील हो जाती है और रब से कमी है तो ताजी नहीं बनना अगर ताल्लुक कमजोर है कहीं मुजाहदा कभी है तो इत्तिबा में कमी है वही ताल्लुक इत्तिबा में कमी है तो कहीं भी पकड़ जाएगा लाहौर से जरा कोई जो है कहीं धन्यवाद में पड़ा रह जाएगा कोई रोही में पड़ा रह जाएगा कोई और जिसका ताल्लुक कमी है वो पहुंच जाएगा इसीलिए इत्तिबा की तरफ ट्रेन के डिब्बे से उतर गया रोड़ी में घूमने लग गया फिर चल मुजाहदा ये खाली काफी नहीं इत्तिबा मुजाहदा तो है इत्तिबा है और खाली इत्तिबा के लिए तैयार हो तो पूरा मुजाहदा नहीं किया उसके लिए टिकट नहीं लिया रिजर्वेशन नहीं करा तो टिकट से सवार हो जाए तो सब पूरी हो जाएगी चलने वाले और एक बात है इसीलिए आज के हजरत के साथ सफर मुसाफिर देखिए कभी कोई मुजाहदा कविया करता है उससे खैर हासिल होता है कोई मुजाहदा नहीं करता लेकिन उस खैर वाले से ताल्लुक खास रखता है उसको भी वही खैर देता है कार में जा रहा था लखनऊ देखिए ये साहब कार है यानी मतलब 50,000 की कार मिलती थी उसको आपसे ताल्लुक मोहब्बत से आती और आपको मुझसे ताल्लुक है मोहब्बत का आपकी वजह से इस कार में उसने तो मुजाहदा कविया किया मुजाहदा कविया से अगर किसी को खुशी हो और कोई माने न हो फैसले तो सब मुजाहदा कविया अगर करेगा तो फिर उसको भी वही फैसले देता है अगर इसका ताल्लुक कविया से है तो मुजाहदा कविया से है तो आपकी वजह से इस कार में मुजाहदा कविया किया मुजाहदा कविया से अगर किसी को खुशी हो और कोई माने न हो फैसले तो सब मुजाहदा कविया अगर करेगा
المرء مع من احب. ناقصین جو ہیں کاملین سے ربط رکھتے ہیں، ارادہ ہے. جن نے کہا صاحب اتنے دن ہو گئے ہماری اب تک اصلاح نہیں، ہمارا وہ دن ماتم تو ہوگا جس دن سمجھو کہ ہماری حالت ٹھیک ہو گئی. ایسا ہونا چاہیے. ناقصی رہے گا صاحب نہیں. جب فکر ہے تکمیل کے یہ حکم ہے تکمیل. فکر تکمیل کامل تو ہو گئے نہیں، اور جس نے اپنے آپ کو کامل سمجھا ہے وہ تو کامل نہیں. جو ہے بڑے بڑے تو کہتے ہیں ایک مہمان کامل تو وہ ہے جو حق ادا کرتے خالق و مخلوق کا ہے. ایک مہمان جو ہے کا حق تو ہم ادا، ایک مہمان جو ہے وہ حق ادا نہیں کر پاتا. ایک میزبان مہمان کا حق نہیں، کتنی خدمت کرتا ہے کتنی آرام تو کہتا ہے جو تکلیف پہنچی ہے معاف کیجیے. حالانکہ مجھے آرام و راحت کی ضرورت کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہو اس وقت. تو ایک مہمان کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، تو رحمان کا حق ادا کر سکتے. اپنے کو جو سمجھتا ہم نے حق ادا کر دیا، کمی ہے. اور بات یہی ہے کہ وہ چڑھائی نہیں ہے. ہم اوپر آ گئے تم ابھی چڑھے نہیں، پہاڑ پہ چڑھو گے تو پتہ چلے گا ہم کتنا آ گئے اوپر تو دیکھو. بس یہی ہے، یہی فکر ہو انسان ہم تکمیل اصلاح. میں اس لیے کیا کرتا ہوں بادل پوچھتے ہیں محبت سے کب جا رہے ہو؟ ارے میں نے پوچھا یہ دوسرے سے یہ جا رہے ہو نہیں کب ہے پوچھا. میں نے کہا بھائی ابھی تک تو کوئی بھی صورت ہے. جب پھر پوچھا موقع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا. تلافی موقعات اور تکمیل اصلاح کے لیے ایک موقع اور ہوتا ہو گئی. موقع ملتا ہے محنت کی جاتی گئی. اب یاد کر لیں چلو ایک اللہ نے موقع اور کا سکتی حقیقت. میں کہا کہ تم آپ جمع حاضری حرم شریف میں گئی ہم کو موقع دیا اپنی کوتاہیوں کی تلاشی کرو اور اللہ کی بات کرنے میں اپنے معروف کرو. چیزیں دیکھو بھائی جو یہاں امتحان ہو رہا ہے وہاں جو لوگ پاس ہو چکے پڑھ جن کو شیخ الحدیث شیخ التفسیر اور بڑے بڑے یہاں اجتماعی امتحان اجتماعی اخلاق کا امتحان ہے. وہاں شیخ الحدیث بھی نہیں پوچھتا شیخ التفسیر شیخ المشاہد یہ کچھ نہیں جانتا. اور وہاں اپنی حقیقت جاتی. یہاں جو ائمہ ہوتے ہیں اور صف اول میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں 50 صفحے سے پڑھتے ہیں 40 صفحے سے پڑھتے ہیں. رات کو اپنی دانش میں بس نکال کے گہرے شاید کچھ دن جائے گی اور دیکھا عرب میں ہزاروں ہوتے ہم کتنے پانی کیا ہمارے کتنے وہاں اپنے ہر چیزوں کی حقیقت پالی. تو ہم اسی لیے بھیجا جاتے دیکھو آ کے دیکھ کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے وہاں ان پہ سوال بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم سے بھائی نہیں نماز پڑھی جاتی تھی کیا بات کیا کیسے کیا کسی بھائی بڑی چیز انسان بس اپنے کو اپنی حقیقت جو ہے اس کو شریعت کی تعلیم حقائق کی تعلیم تواضع اختیار اپنے کو گھٹیا سمجھے. اور گھٹیا بڑھیا ہونے کا ایک معیار عام آدمی جس میں برائیاں زیادہ ہوں برائیاں جس میں کم ہو اور دوسروں کی کوتاہیاں ہمیں کتنی معلوم 1 2 3 4 5 چلو 10 کی صحیح اور اپنی زیادہ کون کون بڑھیا ہوا وہ بڑھیا ہوا ہم حقائق کے ٹائم گھٹیا اپنی کوتاہیاں کیوں نہ ہمارے زیادہ معاملہ معاشرہ اخلاق اچھا مشائخ کو بھی کہ اپنے طالبین اور مریدین کی احترام قلب میں رکھیں اور تعبیر اور ان کی اصلاح میں شفقت کی شان اور رحمت کی شان کو غالب رکھیں کہ جس سے ان میں وحشت اور دہشت اور نفرت نہ پیدا ہونے پاتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ محبوب ہے ان کا راستہ محبوب ہے. رہنما اور راہبر کیسے غیر محبوب ہے موہش اور بھیڑیا کیسے معلوم ہے اس میں بھی شان محبوبیت ہونی چاہیے. اور جن بزرگوں سے سختی صادر ہے جیسے حکیم احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی شان محبوبیت پر حضرت کو عزم جزم بالکل یقین ہو گیا تھا کہ ہمارا ناد اٹھا لیں گے.
حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں دی، پہلے اتنی خوبیاں آئیں، اس کی آنکھیں، اس کے حسن جمال ہو، پھر ناز دکھائے. جس کے باشد روئے نازیبا و ناز، روئے نازیبا کے لیے ناز مناسب نہیں دیتا. اور چشم اور آئے باشد چشم نابینا و باز، چشم نابینا آنکھ کھولے ہوئے دکھائے وہ برا لگتا ہے. تو پہلے امت کے قلوب میں اپنی عظمت و محبوبیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے محسوس ہو جائے کہ ان کے قلوب میں ہماری کتنی محبوبیت ہے. اتنا اس لحاظ سے شیخ کو بھی تربیت کا اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ ہم نے کئی دوستوں سے پوچھا، حقیر امت جس کو ڈانٹتے تھے آج ان کے نام لے کر وہ لوگ رو رہے ہیں. حاجی افضل صاحب کو فرمایا ڈانٹا روئے تاکہ مسجد میں، مگر آج حاجی صاحب کا یہ شان ہے کہ وہ حضرت کا نام لے کر رونے لگے. ایسی محبوبیت اگر پیدا ہو جائے کوئی مراد نہیں. لیکن یہ نہیں کہ آدمی ہر آدمی ڈرا ہوا دہشت زدہ، یہ یعنی اگر معلوم ہو جائے کہ شیخ آ رہے ہیں تو اس کے دل سے یہ آہ نکل جائے کاش کی نہ آتے. ایسے خوف و دہشت تاری ہو تو معلوم ہوا یہ شیخ اس کے یہ کسی اشتہادی خطا میں مبتلا ہے. ایسے مشاق کے لیے دعا کرنا چاہیے طالبین سے. اللہ تعالیٰ ان کے میرے اگر ایسے مریدوں کو چاہیے تو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو فقہ دین کی سمجھ عطا فرما اور شان رحمت ان کی تربیت پر غالب اور ان کو اپنی اس خطا پر تنبیہ عظیم عطا فرما اور اس کی تلافی کی توفیق و نظر ثانی کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. آہ جو ہے یہ اور یہ نہ سمجھو یہ مرید وغیرہ یہ سب قانون کے درجے میں ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ شیخ سے بعض مرید افضل ہوتے. قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کیا ہوگا. حکیم امت نے فرمایا کہ بعض مرغی کے پروں میں ہما کے انڈے ہوتے ہیں، بطخ کے انڈے ہوتے ہیں جو اس سے کئی گنا افضل ہیں. لیکن مرید کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. انہیں تو اپنے شیخ کے قدموں میں اپنے کو مٹانا یہ اپنی شہادت سمجھنا چاہیے، بلکہ بنیاد سنگ میل ہے سلوک کا. لیکن شیخ کے لیے عرض کر رہا ہے کہ ان پر ایسی شان شفقت و رحمت ہو کہ جس سے جب ان کی خبر ملے کہ آ رہے ہیں تو دل باغ باغ ہو جائے، وزدہ جائے، فدا ہو جائے. کیا وجہ ہے؟ محبوب حقیقی کا راہب اور محبوب راستے سے وہ چلنے والا جن کے راستے کے قید خانے ہم ہوں رب السجن میں حق میں لے جائے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی جان مشتاق اور جان نبوت بلسان نبوت تو یہ اعلان کرے کہ اے میرے رب آپ کے راستے کے قید خانہ مجھے حق ہے. پھر کیا بات ہے آپ کی راہ کی گلستان، ان کی راہ گلستان کیسے ہوں؟ شیخ تو گلستان ہے، قید خانہ نہیں، اس لیے ایسا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیخ غایت شفقت اور غایت حفظ اصلاح کی بنا پر خطا اجتہادی میں شدت اختیار کر لیتا ہے. اپنے قلب کی نیت کے اعتبار سے وہ نہایت درجے مخلص اور شفیق ہوتا ہے اپنے نیت کے لحاظ سے. لیکن اس کے اثرات جو ہیں اس کے اثرات مفید نہیں ثابت ہوتے. جب شیخ کو اشارے کنائے سے حالات سے پتہ چل جائے کہ ہمارا ناز نہیں یہ لوگ اٹھا پا رہے ہیں تو رویہ کو نرم کر دیں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپریشن روم سے یہ مریض بھاگ جائیں. قلوب فارم سنبھاؤ، پہلے قلوب فارم سنبھا کر پھر چاقو چلائیے، اس کو محبت سے مست کر دیجیے مرید کو. اب گیا وہ نشے میں آ گئے، اب بے شک پیٹ پھاڑو، گردے کی پتھری اب نکالیے، کبر وغیرہ جو ہے گھسا ہوا اندر، یہی شفقت کا ایک حق. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تربیت کے انداز شان کو اس آیت میں بیان فرمایا جو اختر پیش کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ میرا اپنا ذاتی کوئی بات ہے، یہ منسوس ہے نص قطعی سے. دیکھیے بیان قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں وقف جناح کا لیمن تباہ کا من المومنین. اے نبی اپنے کندھوں کو پست فرما دیجیے مومنین کے سامنے جو آپ کے تابع دار ہے تو تابع دار لیمن تباہ کا تابع دار ہیں یہ، لیکن تابع دار پر شان مطبوعیت کو اس طریقے سے رکھیے کہ شان شفقت اس پر غالب رہے، حاکمانہ بالکل نہ رہے. شان محبوبیت، شان شفقت، شان رحمت. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص علیکم، حریص ہے تمہارے اصلاح کے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر رؤوف ہے رحیم. اور شاہ عبدالحق الحق صاحب دعوت برکاتہم نے عجیب بات فرمائی کہ 3/4 تربیت میں شان رحمت ہونی چاہیے. ایسے رب العالمین پالنے والے ہیں، پالنے میں بھی رحمت کی شان کہ الرحمن الرحیم. پھر جا کے مالکی یوم الدین میں تھوڑا سا بنایا ہے تو فرمایا کہ 4 حصہ تربیت میں 3 حصہ رحمت کی شان ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارے شاعر مولانا شاہ عبدالحق صاحب دعوت برکاتہم کی شان دیکھو. ابھی حال ہی میں یہ بیان کرنا ہے اس سفر میں دیکھا آپ نے، دکھائیں گی آہیں اثر دیکھ لینا، وہ آئیں گے سامنے جگر دیکھ لینا. یہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مزاج بدل دیتے ہیں.
ہاں وہ چیز دعا کر کے تو دیکھے کوئی حالات بدل جاتے ہیں. یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا علم اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کے قلب پر وارد فرمائے. سورہ فاتحہ رب العالمین اس میں بھی شفقت ربوبیت پالنا اور پھر الرحمن الرحیم 3 صفت آخر میں چوتھائی ہے بس ایک جو. اچھا پھر یہ کہ یہ ان کو شیخ کو اپنے طالبین کو نعمت سمجھنا چاہیے. ایک مضمون دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حسبک اللہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین اور جو آپ مومنین حسبک اللہ ہے ومن اتبعک من المؤمنین. یا یہ آیت میں مجھے کچھ شمار سا ہو رہا ہے. بہرحال اس کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ ایمان والے بھی آپ کے لیے کافی ہیں. یہاں پر یہ مضمون ان غلو والے لوگوں پر کے لیے اصلاح کے لیے ہے کہ یہ کہہ رہے اللہ بس ہماری اللہ کافی ہے. اللہ تو کافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر دوست احباب عطا فرما دے یہ بھی نعمت ہے, اس پر بھی شکر کرو. تو نبی سے بات کر تمہارا توقع اور تمہارا مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے موقع امتحان پر موقع احسان پر اس آیت کو نازل فرما رہے ہیں. اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی اور آپ کے لیے ساتھی جن جو کہ اللہ تک کی طرف سے دیے گئے ہیں یہ سب آپ کے لیے کافی. معلوم ہوا کہ دوست احباب کا اپنے سے جڑنا ان کا حسن زن اور ان سے محبت کرنا ان کو بھی نعمت مشاہد کو سمجھنا چاہیے. اگر بچے نہیں ہوں گے تمہاری باپ کی تربیت رک جائے گی. بچوں کی قسمت سے باپ کی رزق میں برکت دے دی جاتی ہے. تو روحانی شیخ مربی کے علوم اور اس کے فیوض میں اور اس کے علوم میں اللہ تعالیٰ طالبین کی خاطر سے ہے کہ اس کے بچہ کثیر العیال ہے اس کی روزی بڑھا دو تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی بڑھا دیتے طالبین کی برکت سے. سمجھے نہیں؟ ہاں یہ ایک مضمون یہ بھی ہے کہ بعض وقت میں یہ آج دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اگر دوست احباب بھی کی برکت کہیں کہ آج دین کا کام ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے مال سے جان سے ہر طرح سے میرے دوست احباب سے یہ نعمت نہیں. جن کو حاصل نہیں ان سے پوچھو کہ بستہ لیے پھر ہیں دروازے. آج اللہ تعالیٰ شاہ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب راؤ صاحب برکاتہ ان کی مولانا صاحب محمد صاحب برکاتہ ان کی بیٹیوں کی برکت سے آج حدود خانقاہ سے باہر نکل کر کبھی کسی سے نہیں کہنا پڑتا. یہی اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اپنی رحمت سے. یہ ایک چیز یہ مضمون یہ ہو گیا تھا کیونکہ مجاہدے سے بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ مجاہدہ بڑا شدید ہے تو انعام بھی کثیر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہے. ناممکن ہے کہ زیادہ شدید مجاہدہ کرا کے تو تھوڑے سے انعام پر ہم کو راضی کر لیں تھوڑا سا انعام دے کر اتفاق فرما لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ رحمت شان رحمت کے خلاف ہے. بولیے مجاہدہ تو اتنا شدید کہ کلیجہ منہ کو آ جائے اور دل پر زلزلہ طاری ہو جائے اور خالی روزہ رکھوا لیں گے اور نماز پڑھوا دیں گے اس کو اور بھی قرب خاص دیں گے جو اور عام مومنین سے کچھ امتیازی بات ہوگی. ان کی کیفیات کو تیز کر دیں گے. ان کا سجدہ دوسروں کے سجدوں سے ممتاز ہوگا. ان کا رکوع دوسروں کے رکوع سے ممتاز ہوگا. ان کا اللہ جب کہیں گے تو اس کی لذت ان کے قلب میں جو ہوگی اس کو دوسروں سے ممتاز ہوگی. مجاہدے سے گھبرانا نہیں چاہیے. جس کو کوئی مرض بھی لگ جائے اور نہ اچھا ہو مطلب کوئی ہے کوئی اچھا نہیں ہوتا لاش چلاتا اور نیند کی پتی پیے لیکن ساری زندگی کا روگ ہوتا ہے. وہ ایسی بازوں کو حسن مزاجی حسن پرستی یہ نگاہی ایسی کوڑ کی طرح لگ جاتی لیکن ان کا انشاءاللہ تعالیٰ اجر بھی عظیم ہوگا. مجاہدہ جھیلتے رہے. یہ سوچ ساری عمر میں اچھا ہوا تو ہم کیا ہے خودکشی کر لیتا ہے کوئی بھی آخر دوا پیتا رہتا ہے پرہیز کرتا رہتا ہے خودکشی تو نہیں کرتا. لہذا مجاہدہ شدید ہے دوا پیتے رہو اللہ کا نام لیتے رہو پرہیز کرتے رہو نظر کی حفاظت باطن وطن قلب قالب اعضاء سب کو بچاؤ اور ان لوگوں میں رہو جو تمہاری طرح کوڑھی ہوں اور وہ پرہیز کر رہے ہوں تو پرہیز کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے پرہیز کی توفیق ہو جاتی اور بد پرہیزوں میں رہنے سے بڑے بڑے پرہیز والوں کا پرہیز ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسے لوگ ایسی چیز کے پاس بھی مت رہو جس چیز سے پرہیز لازم ہے. ایسی چیز ہے تو کباب کی دکانوں سے مت گزرو. کباب کی خوشبو میں مصروف ہو کباب کا نام بھی نہ لینے دو کسی سے. کہہ دو بھائی آج کل کباب کا نام بھی نہ دو اس ظالم کے نام سے بھی مجھے
میلان ہو جاتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ لوٹا لے کے نہ دوڑیں, سارا کباب کی طاقت ختم ہو جائے گی. اس سے بہتر کھچڑی کھا لو, انشاءاللہ تندرست رہو گے. بس یہ ایک مضمون یہ بھی تھا. اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں ہمت سے کام لو, ہمت سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے انسان کے اندر, ہمت. ہمت ایسی ہے کہ ابھی یہاں سے لاہور تک پیدل جا سکتے, اور اگر ہمت چھوڑ دو تو ہوائی جہاز سے جانے کو ہمت نہیں پڑے گی, فرسٹ کلاس سلیپر سے بھی نہیں دل چاہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت خود پہلے اپنی ہمت کرو, دوسری ہمت اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگو. یہ اللہ جو آپ نے ہمت کا مادہ رکھا ہے ہمیں اس کے استعمال کی توفیق عطا فرمائے. وہ نسخہ ہو گیا. تیسرا ہے کہ خاصان خدا سے ہمت کی دعا مانگ کراؤ ان سے. یہ بھی ایک اہم چیز ہے, اس لیے کہ یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاۃ کا سکن الحم, آپ کا دعا مانگنا باعث سکون ہے صحابہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے اور یہ جو ہے نبی کی دعا کو اتنی اہمیت ہے, خاصان خدا کی دعا بھی کراؤ. بس ان شاء اللہ تعالیٰ کام بن جائے. بس یہ چند باتیں یہ آپ کو تلاش کر رہا ہے. جو شخص کی شیخ کی شفقت اور رحمت اور شیخ کی دعوت اور ضیافت سے متاثر ہو کر فداکاریاں دکھائے, اس کی محبت ابھی مستند نہیں مانی جائے گی. جب شیخ کا دوسرا رنگ بھی ظاہر ہو, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دے, کسی نامناسب بات پر احتساب کی کیفیت پیدا ہو جائے, وہی نگاہ جو رندوں کو مست کرتی ہے, غضب یہ ہے کہ کبھی متصب بھی ہوتی ہے. وہی نگاہ جو رندوں کو مست کرتی ہے, غضب یہ ہے کہ کبھی متصب بھی ہوتی ہے. تو جب متصب نظر ہو اور ڈانٹ ڈپٹ کر دے, اس وقت بھی وہ اپنے شیخ کے دروازے اور چوکھٹ کو نہ چھوڑے. اب اس کی محبت مستندہ اور معتبرہ ہوگی. اس کا اعتقاد, اس کی محبت ہے اور اس کی فداکاریاں اس وقت تک غیر مستند ہوتی ہیں جب تک دوسرا سختی کا رنگ نہ آئے. اس لیے مجاہدہ اور تکالیف میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر سرا و ذرہ, سرا کو مقدم کیا, حالت خوشی میں یاد کرنا اتنا نہیں, و ذرہ بھی ہے, تکلیف میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. پھر سرا و سرا اشیاء. اس لیے یہ بھی ایسی حالت سرور میں شیخ کا دیوانہ بن جائے, اور جب شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو بھاگے, بھائی ایسا پیر سیکھے, جا کے دوسرے یہاں چلے گئے. یہ چیز محبت کہتے ہیں یہ سنتیں غیر اختیاری ادا ہوتی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ دین کے خادموں کو, کچھ خادموں کو کاٹ دیتے ہیں, نادانی سے بھاگ جاتے ہیں, اس سے پھر سنتیں غیر اختیاری ادا ہو جاتی ہے. جیسے بازے کا ایک کاتب وہی مرتد ہو گئے, بازے اور ایسے صحابہ کی صورت میں تھے وہ, مگر صحابی اصلی نہیں تھے, دل و جان سے عاشق نہیں ہوئے, ورنہ کئی مرتدی کیوں ہوتے. صورتن تھے وہ اپنے, لیکن تھے غیر, لہذا ذرا سی دیر میں مرتد ہو گئے. اہل محبت نہیں تھے وہ, محبت والا مرتد نہیں ہوتا. ورنہ پد امین کو ابھی نہیں فسوف یات اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہم ویحبونہ. اہل محبت کو اہل اقتدار کے مقابلے میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اہل محبت مرتد نہیں ہو سکتا. محبت تو جان دے دیتا ہے, سر زائد ہے یہ, سر سود میں ہوں اور عمر بھر اس در کی جب آسائی ہے, میں ہوں اور عمر بھر اس در کی جب آسائی ہے. سر زائد نہیں, یہ سر سودائی ہے. دیوانہ کہاں بھاگتا ہے؟ منڈلائے ہوئے جب ہر جانب طوفانی طوفان ہوتے ہیں, دیوانے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور دست و گریباں ہوتے ہیں. یہ صحن چمن یہ لال و گل ہوتے ہیں جو ویراں ہونے دو. یہ صحن چمن یہ لال و گل ہوتے ہیں جو ویراں ہونے دو. تقریر جنوب کے پردے میں تعمیر کے ساما ہوتے ہیں. قلعے ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی. سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی. میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. تو ماں ہے, 10 بچے کباب کھا رہے ہیں, ایک بچہ بیچارہ پرہیز کر رہا ہے, اس کو پیچی سے رو رہا ہے. ماں آتی ہے, سب بچوں کو چھوڑ دیتی, اس بچے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی, دامن سے اس کے آنسوؤں کو پہنچتی, پیار کرتی, چما لیتی, سینے سے لگاتی, بیٹا گھبراؤ مت, اچھے ہو جاؤ گے, تمہیں کباب کھلائیں, ان سے اچھا کھلائیں گے, زیادہ کھلائیں گے. جو قرب اس وقت اس بچے کو حاصل ہے. ایسے جو لوگ گناہوں کے شدید تقاضوں کا غم برداشت کرتے رہتے ہیں,
کلیجے منہ کو آتے رہتے ہیں، غم اٹھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رحمت بے اندازہ بوسہ لیتی ہے. ماں تو 1000 بوسہ لے کر تھک جائے گی، اس کے تو ہونٹ زخمی ہو جائے، ہونٹ تھک جائیں گے، اور وہ کیا کرے گی؟ وہی کہے گی مجھے نیند آ رہی ہے، سونا بھی ہے، کیا کرے گی رات بھر، کہاں تک. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو آنکھ بھی نہیں آتی، وہ تو سوتے ہوئے بھی ہمارے اوپر پیار نازل کر سکتے. ہم سو رہے ہیں، ان کی رحمت ہم پر برس رہی. بوسا بے اندازہ اور لبنا پہ دودھ بادہ افراوا وہ خم و جامع میں بوسا بے اندازہ اور لبنا پہ دودھ معرومی کا شعر ہے، مگر دیوان شمس تبریز کا مصنوعی کا نہیں. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت جو ہے، محبت ایک ہوتی ہے غیر معتبرہ مستندہ، غیر مستند محبت. اس کا نام کیا ہے؟ محبت غیر معتبرہ غیر مستندہ. وہ کیا ہے؟ حالت شفقت اور حالت رحمت و عنایت پر دیوانہ بنا رہے، اور جب شیخ ڈانٹے ڈپٹے اس وقت بھی گزار رہے اور ویسے ہی عاشق رہے. یہ ہے محبت معتبرہ مستندہ. اس کا نام محبت معتبرہ مستندہ ہے. تو بعض وقت جو بھاگ جاتے ہیں، اس سے دل چھوٹا مت کرو. یہ لوگ اگر نفس کے لیے بھاگے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ ایسے ہی رہیں گے ساری زندگی، چین نہیں ملے گا ان کو. ساری زندگی چین نہیں پا سکتے جو اپنے شیخ کو بلا عذر شرعی چھوڑتے اور بلا تحقیق. کسی نے بدگمانی کر دی، بس جو شخص کی بدگمانی سن کر بدگمانی کو قبول کر لے بلا تحقیق اور شواہد شرعیہ نہ ہو اس پر، تو ایسا شخص دل کا اس کی محبت معتبرہ مستندہ نہیں تھی، ورنہ قبول ہی نہیں کرتا. یہ خود دلیل ہے کہ اس کی محبت خام تھی جو متاثر ہوگی. ورنہ اصل اہل محبت تو خالق حکیم لوگ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ سے ہے گناہ کبیرہ بھی دیکھ لے تو محبت تو عقیدت تو چاہے نہ رہے لیکن محبت نہ جانے پائے. اور فرمایا میں اس سے بڑھ کر پیش کرتا ہوں کہ اگر کفر بھی ہو جائے تو پھر بھی محبت نہ کم ہو، گو عقیدت نہ رہے. جیسے اپنا باپ اگر کافر ہو جائے تو روتے پھرو گے، دعائیں کراؤ گے اہل اللہ. یہ کیا بات ہے کہ ذرا سے کوئی بات دیکھی بشری کمزوری متنفر ہو گئے. ایسے نالائقوں کو محبت کی ہوا بھی نہیں لگی، کیا جانے. گیا گزرا ہے اختر، لیکن الحمدللہ حضرت مولانا صاحب روح صاحب دعوت برکاتوں ساری دنیا ان کو چھوڑ دے، ساری کائنات ان کے بارے میں نعوذ باللہ بدگوئی کرے. انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اختر اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے شیخ کو نہیں چھوڑوں گا. ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، لیکن کچھ محبت کی وفاداریوں کا کوئی ذرہ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا بلا صلاحیت اور بلا استحقاق. مجھے دنیا میں کفر سے بھی زیادہ اس سے نفرت، بے وفائی سے. کفر اور یہ قریب ہے، زیادہ نہیں. یعنی جیسے حکیم الامت نے فرمایا کہ مجھے کبر سے اتنی نفرت ہے جتنی کفر سے ہوتی. لہذا ذاتی قلت سے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بے وفائی سے اختر کو اتنی نفرت ہے جتنی کی جیسے کفر سے. محبت کرے تو نباہ دے. حاجی افضل صاحب نے ایک دن حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب سے عرض کیا کہ چلیے آپ کو وہاں چھوڑ دوں دستگیر. حضرت نے فرمایا کہ تعلق کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، تعلق کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے. پہنچا دیجیے، تعلق کر کے پھر چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ اصول کے خلاف. ارے دینے والا تو اللہ ہے. ہم تو کہتے ہیں شیخ اگر معمولی بھی ہو اس کو بھی نہیں چھوڑے، نباہ ہے. انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. بس اتنا ہو کہ مشائخ سے مستند ہو، خود سے پیر نہ بن گیا ہو، سلسلے کا ہو، متبع سنت و شریعت ہو. بس کافی. بہت بڑا کام تو اللہ بناتا ہے. جب ڈاکو کے حسن زن سے لوگ صاحب نصرت ہو گئے اور وہ شیخ بنے ہوئی، آخر میں انہوں نے سب نے مراقبہ کیا کہ میرا شیخ کس مقام پر ہے. کوئی مقام ہی نظر نہیں آیا. ابھی جب کسی مقام پر ہوتے تب تو نظر آتا. ان کو اور حسن زن بڑھ گیا کہ میرا شیخ اتنا اونچا ہے کہ جہاں تک ہمارا مراقبہ نہیں پہنچا. آ کے عرض کیا حضرت اپنا مقام تو بتائیے، ہم نے تو بہت مراقبہ کیا، پتہ ہی نہیں چلتا آپ اتنے اونچے ہیں. تو شیخ بھی مخلص تھے، رونے لگے، کہنے لگے بیٹے ہم تو ڈاکو ہیں، ہماری چوری ہماری طاقت کمزور ہو گئی اور ہم ڈاکہ ڈالنے کے قابل ہیں. ہم نے سوچا پیر بن جاؤ، تم لوگوں کو پھانس لیا بیوقوف بنا لیا، اب میرے لیے دعا کرو. کہنے بس سب نے رونا شروع کر دیا. کہا کہ یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں آپ ملے، آپ ان کو محروم نہ فرمائیے. ان کی دعا سے وہ صاحب نصرت ہو. اس معاملے میں دل کو بڑا رکھنا چاہیے، کیونکہ روٹی اگر چھوٹی ہے
دیکھو دریا کتنا بڑا ہے. شیخ کو کے بارے میں زیادہ بس اتنا ہی ہو کہ متبع سنت و شریعت و عقائد صحیح ہو, کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہو, کوئی کمزوریاں مغلوب الشہوت ہو جانا, مغلوب الغضب ہو جانا کبھی احیانا یہ اس کے لیے منافی نہیں ہے. عصمت نبوت کے لیے لازم ہے, ولایت کے لیے لازم نہیں ہے. عصمت یعنی معصوم ہونا کہ کبھی اس سے خطائی نہ ہو. نبوت کے لیے تو عصمت لازم ہے, خلافت اور ولایت کے لیے عصمت لازم ہے. خطا ہو سکتی ہے, ہاں اس پر استقلال نہ ہو, احیانا خطا ہو جائے کبھی استغفار و توبہ سے اس کے تعافی کرتا. کٹ جانے سے جو نادانی سے کٹ جاتے ہیں, اس میں شیخ کی بھی تربیت ہوتی ہے کہ مخلوق پرستی سے اس کو پاک کر دیتے, ورنہ مخلوق کو مقصود بذات بنا لیتے. اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات سے تکوینی تربیت ہو جاتی ہے کہ ان کا قلب جو ہے مخلوق کو مقصود پھر نہیں بناتا. اللہ کی نظر رہتی ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں, جب تک اللہ کو منظور ہے جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ ہی کو پھر مقصود رکھتے ہیں. یہ بھی ایک تکوینی تربیت ہے. بس ہو گیا.